اور دیکھو بنیاد ولایت کی، خدا کی دوستی کی، اولیاء اللہ نے کہا کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم بولنا. پھر آپ بتائیں، اور آقا جن چیز کو پسند کیا کہ حسب ابن آدم، آدمی کو اتنا کافی ہے، یعنی اگر آخرت چاہتا ہے آسان ہے، لقیمات یصبن، اس کو چند لقمے مل جائیں کافی ہے. اور پہلے لوگ دیکھو بہت کم کھاتے تھے، اتنی بیماریاں، جبھی ڈاکٹر کہتے ہیں زیادہ موٹاپا، زیادہ بیماریاں، زیادہ کینسر ہونا یا بعض چیزیں، وہ اس کا اکثر سبب یہی زیادہ باتیں، کھانے میں توازن نہیں، زیادہ کھانا، زیادہ وہ، اس سے پیدا ہوتا ہے. اور جو عبادت کے رستے میں لگی ہوں سارا دن یہی سوچتے ہیں کیا پکانا تو کیا نظام کرنا، بس یہی کر کے خدا کو راضی کر دیا. خدا تمہاری دیکھیں ہی دیکھنی تھی، کھانے ہی دیکھنے تھے. اس کی تو رغبت نہیں جائے، کبھی اتفاق سے ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن ایسے مناسبات جو ہوں اگر آسانی سے کہیں سے ہو جائے کوئی حرج نہیں، تو اس میں آسانی بھی ہو، لیکن اس میں یہ نقطہ نہ انسان بھول جائے کہ اس میں لگ کر وہ اس رات کو کھو دے، اس کی فضیلت کھو دے، اس رات کی زاری کھو دے، اس رات کا رونا کھو دے، خدا سے زاری کھو دے. بتاؤ، بعض لوگ ایسے سب کھو بیٹھتے ہیں، وہ ساری اسی میں لگے رہتے ہیں، ادھر جھنڈی لگانی ہے، ادھر پانی پینا، ادھر خوب کھانا پکانا، ادھر ذائقہ دیکھنا، بس ایسے میں یہ سارا یہی ہے، یہ اصل مقصد یہی ہے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسی راتوں میں چیزوں کو توجہ کم دینی چاہیے. ہر کوئی آسانی سے ہو جائے، تمہارا خدا سے دل نہیں آتا، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت کھا لو، لیکن تم اس میں اتنی رغبت دیتے کہ تمہیں اتنی رغبت ادھر نہیں جتنی اس میں ہے، کسی وجہ سے ایک دوسرے سے باتیں کرنی، ناراضگیاں بھی کرنی. میں نے سنا کہ ایک شہر میں تمہارے پیر بھائی وہ کچھ انہوں نے کیا، دوسروں نے سامنے کہا سادگی رکھو تو اچھا ہی ہے. اس راتوں میں زیادہ کھانا پینا ایسے کرنا، انسان بوجھل ہو جاتا ہے، توجہ ادھر زیادہ دینی، کھانے پینے میں نہیں دینی چاہیے. اگر کر لو تو کوئی بات نہیں کہ دل نہ ہٹے، لیکن ہم کو کمزور ہیں، کھانا پینا زیادہ، دل ہٹ جاتا ہے. جن کی روحانیت غالب ہوتی ہے، بکرا بھی کھا جائے ان کو فرق نہیں پڑتا، تو سارے برابر تو نہیں ہیں. دیکھا کوئی بھائیوں نے شکایت کی ہے دوسرے شہر میں، جی پنڈی والوں نے تو خوب گوشت کھایا ہے، تو چاول کھائے ہیں اور ہم کو سادے چاول کھلا دیے. سے بتاؤ، تو یہ اجتماع سادے چاول اور گوشت کے لیے کیے گئے ہیں یا اصل کسی مقصد کے لیے کیے گئے ہیں؟ مسجد کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو پھر کچھ غفلت والے ہے یا نادان ہے، ان کو تربیت نہیں ہے، یا رات کی فضیلت نہیں سمجھتے ہیں. ہاں جی، لوگ ایسی راتوں کے لیے پہلے روزے رکھتے تھے کہ رات کو ہلکے ہوں تو ساری رات ہم کھڑے رہیں، روزے سے انسان ہلکا ہو جائے. یہ خوب نوستے ہیں گدھے کی طرح، حیوان کی طرح، پھر مگر مچھوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. بعد پوچھتا بھی ہے پھر نفل پڑھ میں کہتے ہیں نفل نہیں پڑھے، کیا کرتا رہا؟ بس وہی کھانا پینا چل رہا تھا، اس میں لگا رہا. تو لیلۃ القدر یہی ہوتی ہے، لیلۃ شعبان یہی ہوتی ہے، خدا کا خوف یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں لگے رہا. آسانی سے میسر اگر ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اچھی بری تو نہیں ہے، اور بشرط کہ تمہاری رکاوٹ نہ بنے تمہاری عبادت میں، تمہاری رغبت میں، خدا تعالیٰ کی محبت میں، خدا تعالیٰ سے زاری میں، عبادت میں، درود میں. ہاں جی، اب جو زیادہ کھائے پیے گا 2-3 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے عبادت میں، 2-3 گھنٹے نیت میں بیٹھ سکتا ہے، 2-3 گھنٹے نفل نہیں پڑھا جائے گا. جو ہلکا پھلکا ہو ایک چائے ایک توش کیا تو ساری رات بھی جاگ رہے گا. میرا مقصد ہے کہ مقصد ثواب کے لیے سے تو ہیں، ثواب کے ساتھ اس کا دوسرا بھی دیکھنا کہ کوئی دوسرا نقصان تو عبادت کا نہیں ہوتا اس مقدس رات. اگر وہ ہوتا ہے پھر اس کی توجہ کم کر دے، ادھر توجہ زیادہ دے. بلکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، بس تم بریانی کھاؤ، چند لقمے کھا لے، ہٹ جائے. بولے بریانی سارا سال ملے گی، رات سارا سال ملے گی، میرا وقت تو پھر اسی میں چلا جائے گا، پکانے میں اور پیشاب میں اور ڈکارے مارنے میں، اور بھئی اب کھایا میں اس کو ہضم کروں، ذرا پھروں، ٹہل لوں. بتاؤ، سوچ کے چلا کریں. آپ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ راتیں قسمت سے آتی ہیں. آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات ایسے ان کی انتظار کرو، اس میں انسان کو بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے جو سارے زمانے میں نصیب نہیں ہوتا. اب دیکھیے شعبان کی رات ہے، پھر قسمت سے آئے گی، زندہ ہونے ملے نہ ملے. ایسے جمعے کی رات قسمت سے ملے گی، رمضان قسمت سے ملے گا. ان راتوں میں یہی کام کرنے ہیں.
اور جھنڈیاں اور کھانے اور پینے یہ چیزیں، آقا جس چیزوں کی رغبت تو نہیں دلائی ان راتوں میں یہ کام کیا کرو، بلکہ کم کھانے کا اس چیز کا یہ رغبت دلایا، زیادہ کھانے کو تو مذموم بھی کہا، جیسے صحابہ تو ان کی حالتیں کیوں زیادہ اچھی تھیں، کھانے پینے کم تھے، مجاہد زیادہ تھے، تو آقا جی کو پتہ تھا جو وہ حال ہونے والا آنے زمانے میں، خدا نے سب کو روشن کیا ہوا تھا ان کو، تو آقا جی صحابہ کو کیسا وقت ہوگا، تم میں سے ایک صبح بھی لباس بدلے گا، شام کو بھی لباس بدلے گا، صبح شام اور لباسیں بدلتا رہے گا، اور وہ قسم قسم کے کھانے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا، جیسے وہ اکثر فقر فاقے میں رہتے تھے، کھجوریں پیٹ پال کے نہیں ملتی تھی، اور بعض وقت آقا جی کے پیچھے صفیں بھوک سے بے ہوش ہو جاتی تھی، تو انہوں نے اپنی نیت پہ کہا تو وہ تو بہت اچھا وقت ہوگا کہ یہ کھانے پینے کی پریشانی، یہ فاقوں سے آدمی بچ جائے گا تو آرام سے عبادت کرے گا۔ آپ نے کہا تم ان سے بہتر ہو، ہم شرار الخلق، وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہوگی۔ دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ یا کلون الوان الطعام، قسم قسم کے وہ کھانے کھائیں گے، یہ آسانی سے میسر ہو، تمہاری عبادت میں اگر فرق نہ پڑ، تمہاری کمزوری کی وجہ سے رعایت ہے، لیکن تمہاری عبادت ساری رات کی گئی، تمہارا درود 2 لاکھ پڑھ لیتے، 50,000 پڑھ لیتے، قرآن رات کو آدھا پڑھ کے آقا جی کو ہدیہ کر دیتے، سورۃ یاسین پڑھ لیتے، اپنے گناہوں پہ روتے آئندہ میں بچ جاؤں، وہ تو سارا تمہارا یہ خماری سے ختم ہو گیا۔ دوسرے دن کھا لیں، تیسرے دن کھا لیں، سارا سال پڑا ہو، اگر آسانی سے ہو بھی گیا تو تھوڑا بہت کھایا، خوب ڈٹ کے نہ کھاؤ، اگر کوئی ڈٹ کے کھاتا اس کو پتہ ہے کہ میری روحانیت میری جسمانیت پہ غالب ہے، تو بعض لوگوں پر خدا کا کرم ہوتا ہے، وہ بکرا بھی کھا جائیں ان کو اثر نہیں پڑتا، نہ ان کو نیند اتنی آتی نہ ان کے فرق پڑتا، تو سب کا تو ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہوتا ہے۔ جو کمزور ہیں اسی وقت کو کھو دینا کھانے پینے میں، کیا شاید نکالو گے، گندگی نکالو گے جا کے، اور جو تم نے ایک آدھ دعا مانگنی ہے، تہجد پڑھنی، وہ بھی تم سے پڑھی نہیں جائے گی، اور سستی تم پہ چھا جائے گی۔ تو انسان ہلکا پھلکا رہنے کی کوشش کرے، یا تھوڑا بہت کھا لے، لیکن کھا لے پھر یہ نہیں کہ اس کے غم میں باتیں کرتے رہے، یہ تو بری بات ہے۔ انہوں نے گوشت کھایا، انہوں نے دال کھائی، انہوں نے نہیں پکایا، تو میں سے مشورہ لیتے، میں مشورہ دے دیتا ہوں، میں حکم تو نہیں کرتا ہوں کہ لوگ کمزور ہیں، جس کی جتنی رغبت ہے۔ جس نے کہا جی ہم نے تو پکایا تھا، تو کوئی بھائی چلے گئے تھے پنڈی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے پنڈی والے تو گوشت کھاتے ہیں، انہوں نے تو ہم کو سیدھے سادے چاول کھلا دیے، تو یہ رات چاول اور گوشت اور اس کے لیے بنائی ہوئی، بتایا۔ اگر ہم سوچے تو یہ رات رو کر اور غم سے اور سوچ کر گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات کی فضیلت سے ہماری قسمت اچھی کر دے، اگر ہم بدبخت ہیں نیک وقت ہم کو لکھ دے، ہمارے رزق کو آئندہ کے لیے آسان کر، ہمارے سے امتحان نہ لے، ہم کمزور ہیں، ہماری مصیبتیں دور کر، ہماری بیماریاں دور کر، چیزوں میں لگے۔ آقا جی کہتے لاپرواہ دل سے خدا دعا قبول نہیں کرتا، ان اللہ لا یستجیب دعاء القلب اللہ، جو دل لاپرواہ ہو، تو ان کے کہاں اندر لگتا ہے دل، پہلے ہی بوجھل ہے کھانا کھا کر، اور بوجھل ہوگا۔ تو ان چیزوں کی باتیں کم کیا کریں، اور ان چیزوں کو جس کو مضبوطی ہے تھوڑا بہت کھا لے، جو اپنے کو کمزور دیکھتا ہے وہ چند لقمے کھا لے، جو پکا ہوا ہے وہ یہی کوشش کرے کہ میں اس رات خدا کی رحمت لوٹ لوں، نہ اس رات بریانی لوٹ لوں تو گوشت لوٹ لوں تو میں 2 بوٹیاں زیادہ کھا جاؤں، یار دیکھو کھا گیا مجھے بوٹی نہیں ملی یار، جا میں تجھے دلواتا میں لے آؤں گا، دیکھ سے چل کھا۔ وہ لیڈروں والی اور دنیا والی پکنک، وہ یہاں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں سوچنا۔ ہاں جب وقت سے فائدہ اٹھانا ہے تو تمہارے دل زیادہ مشغول ہو خدا تعالیٰ کی زاری میں، خدا تعالیٰ سے معافی میں کہ تم کو معافی مل جائے، اور تمہارے حالات آئندہ خدا خوشگوار بنا۔ ہاں تو پھر تو کوئی دل سے زاری ہوگی تو ہوگا نا، تم ساری اتنی چیزوں میں لگے رہو، اور ان چیزوں میں باتیں کرتے رہو، ادھر کیا پکا ہے ادھر کیا پکا ہے، اسی مرچ زیادہ ڈال دیا، مسالہ زیادہ ڈال دیا، ایسی باتیں کرنی چاہیے۔